کہ آج معلوم ہوا اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے آسانیاں رکھی ہیں، نبی پاک بھی دو کاموں میں سے آسان کام کرنا پسند کرتے تھے. کیا اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ فقہی مسائل میں جس بھی امام کی تقلید کر لی جائے، کسی بھی مسئلہ میں جو بھی آسان لگے تو یہ درست ہوگا کہ نہیں؟ کیا کسی ایک ہی کی تقلید کرنا ضروری تو نہیں؟ آسان راستہ چننا تو کیا تو کہا گیا ہے، کیا اس معاملے میں بھی اپلائی ہوگا؟ سبحان اللہ، اس کی تفصیل تو آئے گی آگے جب آیت نمبر 58 اور 59 پڑھیں گے نا، جس سے تقلید ضروری قرار دی گئی ہے. وہ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی. بات یہ ہے کہ نہ کسی ایک کی، نہ کسی دوسرے کی، نہ تیسرے کی. تقلید کا لفظ جو ہے، لفظ تقلید تو خیر کہیں ہے ہی نہیں، لفظ اطاعت ہے اور لفظ اتباع. اطاعت اور اتباع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جس کو آپ تقلید کہتے ہیں، کرنی ہے کہ نہیں کرنی، وہ ہماری ضرورت ہے، اور ہماری ضرورت یہ کسی وقت ہوتی ہے کسی وقت نہیں ہوتی. اطاعت جو فرض ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع جو فرض ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقی ائمہ جتنے بھی ائمہ کرام آئے ہیں، جنہوں نے، اور فقہائے اعظام آئے ہیں جنہوں نے دین کے لیے، اس کی تشریحات کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. انہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان بنایا. لہذا دین یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ان اماموں کی تشریحات سے فائدہ اٹھایا جائے. لہذا اس کا فائدہ اٹھاتے وقت جس کی بھی تشریح کتاب و سنت کے قریب تر محسوس ہوتی ہے وہ بات مان لینی چاہیے. اور آسانی کے اعتبار سے بھی درست بات ہے کہ جب دو تین راستے موجود ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کا راستہ انتخاب کرتے تھے، اور آپ بالکل اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. کبھی کسی ایک امام کی تشریح جو ہے اس کے اندر آسانی ہوتی ہے، کبھی دوسرے امام کی تشریح کے اندر آسانی ہوتی ہے. اگر دونوں کتاب و سنت سے قریب تر ہیں اور کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہیں تو پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی بات مانی جا سکتی ہے، اور بہتر ہے کہ آسانی والی بات مانی جائے. لہذا سارے ائمہ کی، جتنے بھی ائمہ اور فقہا گزرے ہیں، ان ائمہ کی تمام مساعی کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے اور سب کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کی تمام کوششوں سے اور علمی کاوشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھا کر اطاعت اور اتباع صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے. البتہ کبھی اس تشریح میں کسی ایک امام کی بات زیادہ درست ہوگی، کبھی کسی دوسرے امام کی زیادہ درست ہوگی، تو یہ ایسے ہی مقابلہ کرنا شروع کر دینا کہ تم فلاں کے مقلد بن جاؤ، میں فلاں کا مقلد بن جاتا ہوں، تو یہ تو ائمہ کی ایک دوسرے کی مقابلے بازی سے ظاہر ہے. آپ جس امام کے آپ مقلد ہیں تو اس کا مطلب ہے دوسرے امام جو ہیں وہ تو پھر قابل تقلید نہ رہے، تو جو دوسرے کا مقلد ہے وہ پھر اس کے لیے یہ امام قابل تقلید نہ رہے. تو یہ اماموں کی، اور ائمہ اربعہ ہوں یا ائمہ خمسہ ہوں یا دیگر ائمہ ہوں، ان کی مساعی کی قدردانی نہیں ہے. ان کی قدردانی یہ ہے کہ ان کی سب کی تمام کاوشوں اور ان کے جو فقہی اور علمی جو ان کے کام ہیں ان سے استفادہ کیا جائے. کس مقصد کے لیے؟ تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے. یہ کام ہے کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بندے کی، کیونکہ قابل اطاعت ہستی تو سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت بھی اسی میں آ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دے دی. اب بات تو ماننی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے اس لیے آئے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. کسی اور کی اطاعت کا حکم تو اللہ نے دیا نہیں. اب باقی جتنی بھی اطاعتیں ہیں وہ اس کے ذیل میں آئیں گی. اگر کسی بھی بڑے کی اطاعت، کسی بزرگ کی، کسی امام کی، کسی فقیہ کی، کسی کی بھی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف نہیں ہے تو کی جا سکتی. اگر خلاف ہو تو پھر نہیں کی جا سکتی. وہ چاہے آپ کے والد صاحب ہوں، والد صاحب کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. وہ ائمہ کی بات بھی ہے، حکمرانوں کی بات بھی ہے، سب کی ہے. اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات اس وقت کریں گے جب ہم آیت نمبر 58 اور 59 پہ پہنچیں گے.